بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے دیکھنے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ان نوجوانوں کا ایک مسئلہ حل کر رہے ہیں جی۔ مسئلہ تو خیر اللہ حل کرنے والا ہے، انسان تو صرف ایک وسیلہ ہے۔ ان بھائیوں کے لیے جو احتلام کی تکلیف سے دو چار ہیں، جو کہتے کہ ہمیں ہر روز ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن احتلام ہو جاتا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلسل مغلظات استعمال کر کر کے ہمارا معدہ بھی جواب دے گیا ہے مگر ہمیں احتلام کی تکلیف سے نجات نہیں ملی، مہنگی مہنگی ادویات کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں، ان کے لیے انتہائی بہترین نسخہ بتا رہا ہوں۔ اور دوسری بات جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ یاد رکھیں کہ نوجوانی کی عمر میں احتلام صحت کی علامت ہے۔ اگر تو مہینے میں 4-5 دفعہ ہو گیا کوئی ایشو نہیں، 7 دفعہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر اگر اس سے زیادہ ہو یا ہفتے میں 2 بار ہو جائے یا ہفتے میں 3 بار ہو جائے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اس سے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مسلز کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھوں میں ارتعاش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے مادۃ الحیات کہتے ہیں۔ جب یہ مسلسل اخراج ہوتا رہتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ نقص تو واقعہ ہوگا نا۔ تو آج اس کا بہترین حل آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو ہر طرح کا علاج کروا کے تھک چکے ہوں، مہنگی سے مہنگی ادویات کھا کے تنگ آ چکے ہوں، وہ میرے بھائی اس نسخے کو میرے کہنے پہ صرف 1 ہفتہ استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے فضل سے جب تک شادی نہیں ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں، جب تک شادی نہیں ہوگی تب تک احتلام کی تکلیف اتنی شدت سے نہیں ہوگی۔ کرنا کیا ہے آپ نے جی؟ تخم جوز ماسل لے لینے آپ نے 10 گرام، تخم جوز ماسل 10 گرام، فلفل سیاہ 10 گرام، ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ پاؤڈر کر لینا آپ نے۔ ان کو اچھی طرح مکس کر کے جس وقت یہ مکس ہو جائیں، اس میں 4 رتی کی مقدار میں جو سب سے چھوٹا کیپسول ہوتا ہے نا وہ بھرنا ہے، جو سب سے چھوٹا کیپسول ہو وہ بازار سے لے کے اسے فل کر لینا آپ نے۔ صبح ناشتے کے 1 گھنٹہ بعد تازہ پانی سے، رات کو سوتے وقت تازہ پانی سے کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے کھانے کے بعد اللہ کے فضل سے آپ کو احتلام کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔